وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزال وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. قال الله تعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما. ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے اس کلام لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین اسوہ، ماڈل اور نمونہ ہے، اس آیت کے ذریعے سے ہم اور آپ سیرت کے درس میں داخل ہو رہے ہیں، انٹر ہو رہے ہیں. اور اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے اس سے پہلے کے 2 لیکچر جو سیرت کے موضوع پر ہوئے ہیں ان میں ہم اور آپ نے ترتیب کے ساتھ سیرت کا معنی، اس کا مفہوم اور سیرت ہماری زندگی میں کیوں ضروری ہے، سیرت کتنی مینڈیٹری ہے ہمارے لیے، اس متعلق اور اسی طریقے سے سیرت کے موضوع پر لکھی گئی اہم کتابیں، بعض کتابیں اور سیلیبس ایز اے سیلیبس جو کتاب ہمارے نصاب میں آئیں وہ الرحیق المختوم اور اس کے رائٹر مولانا سیف الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کا ایک مختصر انٹروڈکشن اور تعارف ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر عرب کا معنی بیان کیا گیا کہ عرب کنہیں کہتے ہیں اور عرب کی جو ٹرائبلز تھے، ان کے جو قبائل تھے، کتنے قبیلے میں وہ تقسیم ہوئے، یہ گفتگو ہوئی. اور اس کے ساتھ ساتھ ابراہیم اور اسماعیل علیہم الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ ساتھ حاجر اور سارہ کا پچھلے ہفتوں میں ذکر ہوا. آج انشاءاللہ رب العالمین ہم اور آپ یہ پڑھنے کی کوشش کریں گے کہ اسلام سے پہلے عرب میں حکومتی نظام، رولنگ سسٹم کیسا تھا، کیونکہ عرب کی لوکیشن اور عرب کی مختصر حالات ہم پڑھ چکے ہیں. آج انشاءاللہ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ رولنگ سسٹم، حکومتی نظام اسلام کی آمد سے پہلے کیسا تھا عرب کے اندر. تو ہم اگر غور کرتے ہیں تو یہ بات واضح ہو جاتی کہ ان کے ہاں 2 طرح کے رولنگ سسٹم پائے جاتے تھے. ایک سسٹم جس کو ہم تاج پوشی کہہ سکتے ہیں، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کنگ ہوا کرتے تھے، ملک اور بادشاہ ہوا کرتے تھے، ایک سسٹم یہ تھا. اور اس طرح کی حکومتیں یمن کے اندر اور اسی طریقے سے شام، سیریا کے اندر اور عراق وغیرہ کے اندر موجود تھیں. جیسے آل غسان نے کافی زمانے تک سیریا، شام میں حکومت کی، اور ہیرا کے لوگوں نے عراق میں کی، اور اسی طریقے سے یمن کے اندر وہاں بادشاہ اور کنگس ہوا کرتے تھے. لیکن جو حجاز کا جو علاقہ ہے، مکہ مدینہ وغیرہ کے اطراف کے جو علاقے ہیں، یہاں پر جو حکومت کرنے کا جو طریقہ تھا وہ طریقہ تھا قبائل، جو قبیلے ٹرائبلز ہوتے تھے ان میں سردار ہوتے تھے. ان میں کیا ہوتے تھے؟ سردار ہوتے تھے. یہ فلاں قبیلے کا سردار ہے یا اس ایریے کا سردار ہے. تو وہ کنگ سے ہٹ کر کے ٹرائبلز جو قبائل ہوتے تھے اس میں سرداریاں ہوا کرتی تھیں. اگر غور کیا جائے تو یہ طریقہ جو ٹرائبلز والا تھا، جو قبیلے کے اندر سردار جو بنائے جاتے تھے، یہ زیادہ پاورفل ہوا کرتے تھے بنسبت کنگز کے، کیونکہ کنگز کے پاس پوری اتھارٹی اور پاور نہیں ہوتا تھا، لیکن ان کے پاس مکمل اتھارٹی اور پاور ہوتا تھا جو کنگز جو سردار ہوا کرتے تھے قبیلوں کے. حجاز میں حکومت کرنے کا جو طریقہ رہا، حجاز جیسے بتایا کہ مکہ مدینہ اور اس کے اطراف کے جو علاقے ہیں، یہاں جو رولنگ سسٹم تھی
یہاں جو حکومتی نظام تھا وہ تو پچھلی بار ذکر کیا گیا کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہی خانہ کعبہ کے ذمہ دار بنائے گئے، اس کے متولی اور لیڈر بنائے گئے، اور جب تک وہ زندہ رہے وہی انہی کی حکومت تھی، وہی رولنگ کر رہے تھے، وہی لیڈرشپ کر رہے تھے۔ اس کے بعد ان کے بیٹوں میں قیدار میں اور نابت میں یہ چیز آئی، وہ لیڈر اور قائد بنائے گئے، وہ رولنگ کر رہے تھے۔ اس کے بعد انہی کے نانا یعنی اسماعیل علیہ السلام کے جو سسر تھے مضاز بن عمرو، پھر وہ حکومت ان میں آ گئی، حجاز کی جو حکومت تھی، خاص طور سے مکہ کی ذمہ داری اور اس کی لیڈرشپ یہ مضاز میں آ گئی جو بنو جرہم کے تھے۔ پھر 2000 سال تک مکہ کی ذمہ داری، حرم کی ذمہ داری یہ قبیلے بنو جرہم کے اندر تھی۔ وہی بنو جرہم جو یمن سے آ کر کے مکہ میں آباد ہوا تھا، اور جنہوں نے مکہ میں رہنے کے لیے ہاجر علیہ السلام سے پرمیشن اور اجازت مانگی تھی، اور اس بات پر معاملہ طے ہوا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ یہاں رہ سکتے ہیں، لیکن زمزم پر آپ کی کوئی تولیت نہیں ہوگی، اور اس کے ذمہ دار آپ نہیں ہوں گے، اس کے ہم ہوں گے۔ تو وہ لوگ وہی قبیلہ بنو جرہم جو اسماعیل علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کی وفات کے بعد مکہ کے ذمہ دار بنے، اور تقریباً 2000 سال تک وہ ذمہ دار رہے، وہی رولنگ کرتے رہے، وہی پاور میں رہے۔ اس کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ وہ کمزور ہو گئے، اور کمزور ہونے کے بعد بنو خزاعہ جو ایک قبیلہ تھا مکہ کے اندر، اور اس کا ذکر آگے آئے گا بھی، تو بنو خزاعہ کے لوگ پھر جو ہے ذمہ دار بنے، اور رولنگ سسٹم ان کے ہاتھ میں آیا، پاور ان کے ہاتھ میں آیا، اور 300 سال سے زیادہ پھر ان لوگوں نے حکومتیں کی کہاں؟ مکہ کے اندر، اور ان کے پاس پوری خانہ کعبہ کی ذمہ داری اور ساری کی ساری جو پاور سے سارے کام ان کے پاس سے بنو خزاعہ کے پاس، یہ تقریباً 300 سال سے زیادہ ان کے پاس رہا۔ پھر معاملہ یہ ہوا کہ ان میں اور قصی بن کلاب میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ گرانڈ فادر تھے، پھر یامر بن عوف نے دونوں قبیلوں کے درمیان صلح کی، اور بات چیت کے بعد یہ طے ہوا کہ قصی ابن کلاب کو خانہ کعبہ کی ذمہ داری دے دی جائے۔ پھر قصی بن کلاب یہ نبی علیہ السلام کے گرانڈ فادر ہیں، آگے جا کر کے 5ویں 6ٹھی پشت میں وہ ملتے ہیں۔ یہ 440 عیسوی کی بات ہے، 440 عیسوی کی بات ہے، یعنی نبی علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے تقریباً 130 سال پہلے کی بات ہے۔ 440 میں قصی بن کلاب جو نبی علیہ السلام کے دادا تھے، ان کے ہاتھ میں پوری ذمہ داری آئی۔ جب قصی بن کلاب کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی ذمہ داری آئی اور اس کے مکہ کی، تو انہوں نے کئی اہم کام کیے، اور کئی اہم ذمہ داریاں جو خاص طور سے وہ نبھا رہے تھے اور جس پوسٹ پہ وہ قائم تھے وہ یہ تھیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ قصی بن کلاب نے جو حرم کا نارتھ ایریا شمال کی طرف، انہوں نے دار الندوہ بنایا، پارلیمنٹ بنایا، اور وہی اس کے پہلے پریزیڈنٹ اور صدر منتخب ہوئے قصی ابن کلاب۔ تو کوئی اہم میٹنگ پہ گفتگو کرنی ہوتی تو لوگ دار الندوہ میں پارلیمنٹ میں اکٹھا اور جمع ہوتے، اور یہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی موجود تھا۔ تو وہ نبی علیہ السلام کے گرانڈ فادر نے دار الندوہ بنایا، پارلیمنٹ بنایا، تو وہی اس کے کیا ہے پہلے پریزیڈنٹ بھی تھے۔ اس کے علاوہ جو کام ان کے ذمے تھا وہ لیوا فلیگ، جو جنگوں کے وقت جو جھنڈے ہوتے تھے کہ کس کے سربراہی میں کس کے پیچھے جنگ کی جائے گی، وہ بھی ان کے اپنے ذمے میں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرانڈ فادر قصی ابن کلاب، یعنی جھنڈا بھی ان کے ہاتھ میں تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ حجابت جو خانہ کعبہ کی گارڈنگ ہے، اور اس کا جو پوسٹ اونر ہے اور اس کو جو دیکھ ریکھ کرنا ہے، وہ بھی قصی بن کلاب کے ذمے تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ سقایا پانی پلانے کو کہتے ہیں۔ تو خاص طور سے اسپیشلی حج کے موسم میں بہت سارے جگہوں سے جو دنیا کے کونے کونے سے حاجی آیا کرتے تھے، تو ان کے لیے یہ لوگ پانی پلانے کا انتظام کرتے تھے، اور ایک بڑی حوض ہوتی تھی، حوض میں وہ پانی ڈالتے، اس میں کشمش ہے اور اسی طریقے سے کھجوریں ڈال کر کے ایک بہترین اور لذیذ پانی تیار کر کے لوگوں کو دیتے تھے، حاجیوں کو۔ یہ پورے سسٹم کو
سقایا کہا جاتا تھا، پورے سسٹم کو سقایا کہا جاتا تھا، جس میں کھجورے کشمش وغیرہ ڈال کر کے حاجیوں کو دیا جاتا. تو یہ پوسٹ بھی کیا ہے، انہی کے ذمہ تھا، قصی بن کلاب کے. اس کے ساتھ ساتھ رفادہ کا جو پوسٹ تھا، یعنی حاجیوں کے لیے کھانا تیار کرنا، یہ اسی زمانے میں تھا. 440 عیسوی کی بات کر رہا ہوں کہ دنیا کے مختلف کونے سے جو حاجی لوگ آتے تھے تو حج کے آنے سے پہلے قریش کے لوگ کلیکشن کرتے تھے، پیسے اکٹھا کرتے جمع کرتے تھے اور اس کو قصی بن کلاب کے پاس جمع کر دیتے تھے. جب حاجی لوگ آتے تو یہ لوگ کھانا تیار کرتے اپنے پیسوں سے اور پورے حاجیوں میں ڈیوائیڈ کرتے تھے، تقسیم کرتے تھے اور ان کو کھانا کھلاتے تھے اور اس میں اپنا فخر محسوس کرتے تھے. تو یہ کام بھی کیا ہے، انہی کے قصی بن کلاب کے ذمے تھا. اس کے بعد قصی بن کلاب کے دو اولاد میں، عبد الدار میں اور عبد مناف میں، یہ ڈیوائیڈ ہو گیا، تقسیم ہو گیا. سقایا اور رفادہ یعنی پانی پلانے کا اور کھانا کھلانے کی جو ذمہ داری حاجیوں کو تھی، یہ ذمہ داری عبد مناف کو ملی اور بقیہ جو ذمہ داری تھی وہ عبد الدار کو ملی. اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پردادا جو ہاشم تھے، پھر اس کے بعد یہ ذمہ داری ان تک آئی. ہاشم کے بعد مطلب کو ملی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا کے بھائی تھے، ان کو ملی، نہیں بلکہ پردادا تھے، ان کو ملی مطلب کو. مطلب کے بعد ان کے بھتیجے عبد المطلب جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا تھے، ان تک آئی. یہاں تک کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی اور رسول بنائے گئے، اس وقت آپ کے چچا عباس بن عبد المطلب کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی، وہی خانہ کعبہ کے ذمہ دار تھے. تو یہ اس طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک رولنگ سسٹم اسلام سے پہلے جو تھا اس کا ایک مختصر خاکہ نمونہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ یمن، عراق اور شام وغیرہ میں کنگس ہوا کرتے تھے، جبکہ حجاز وغیرہ کے علاقے میں قبائلی سرداریاں ہوا کرتی تھیں، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کا، اور اس سے پہلے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی اولاد اور قبیلہ بنو جرہم وغیرہ کا ذکر ہوا، بنو خزاع وغیرہ کا ذکر ہوا. یہ تھی اسلام سے پہلے عرب کی رولنگ سسٹم. اب آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جزیرۃ العرب جو ہے، عربین پیننسولا جو تھا، اس کی حالت کیا تھی، سیاسی حالت کیا تھی، اقتصادی حالت کیا تھی. ہم اس پہ غور کرتے ہیں کہ اسلام کی آمد سے پہلے جو عربین پیننسولا تھا، جزیرۃ العرب تھا، اس کی پولیٹیکل اسٹیٹس کیا تھی، پولیٹیکل حالت اس کی کیا تھی. تو اگر ہم غور کرتے ہیں تو اسلام کی آمد سے پہلے جزیرۃ العرب جو ہے، جو عربین پیننسولا تھا، وہاں کی حالت بہت ہی پولیٹیکلی طور پہ بہت ہی ویک تھی، بڑی خراب تھی اور بہت بری حالت سے دو چار تھے. وہاں دو طرح کے طبقے تھے، دو طرح کے لوگ تھے. ایک وہ لوگ جو رولر تھے، جو حکومت کرنے والے تھے، اور دوسرے وہ لوگ تھے جن پر رولنگ کی جاتی تھی، حکومت کی جاتی تھی. ایک آقا اور دوسرا غلام، ایک بہت ہی لوور اور ایک بہت ہی ہائی، اس طریقے کا معاملہ تھا. ایک وہ لوگ تھے جو کام کراتے تھے، دوسرے لوگ وہ تھے جو بیچارے کام کرتے تھے. تو بہت دوریاں تھیں. یعنی یہ ایک طرح سے پولیٹیکل اسٹیٹس جو ہے اسلام کی آمد سے پہلے جزیرۃ العرب کا یہ تھا کہ بہت سارے لوگ وہ تھے جو بڑے رولنگ کرنے والے تھے اور دوسرے وہ لوگ تھے جن پر رولنگ کی جاتی تھی. حجاز اور مکہ اور مدینہ وغیرہ کا جو علاقہ تھا، یہاں کی جو صورتحال تھی، یہاں کا جو پولیٹیکل اسٹیٹس وغیرہ تھا، یہ قدر غنیمت تھا، کیونکہ یہاں پر دین اور دنیاوی اعتبار سے لوگوں کو ریسپیکٹ اور عزت حاصل تھی. یہاں کے لوگوں کو جو مکہ مدینہ اور اس کے جو قریب کے علاقے تھے، یہاں پر کیا ہے صورتحال دوسری اور جگہوں کے اعتبار سے کیا ہے، کچھ غنیمت تھی، لیکن دوسری جگہوں پر اور زیادہ معاملہ تھا کہ کمزوروں پر ظلم، ستم اور اس طریقے سے ان کو رکھا جاتا کہ ان کو بیچا جاتا، خریدا جاتا. یہ ساری کی ساری صورتحال وہاں موجود تھی. اب یہ پولیٹیکل اسٹیٹس ان کا تھا. آئیے اگر دیکھیں کہ اسلام سے پہلے عرب میں کون سے مذہب اور ریلیجنز تھے، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اصل تو مکہ کے قریب حجاز وغیرہ کے جو علاقے تھے، یہ سارے کے سارے لوگ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ وہ دین ابراہیمی پہ ہیں. سارے کے سارے لوگ کیا ہے،
یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ دین ابراہیمی پہ قائم و دائم ہیں، اور ایک زمانے تک تھے بھی، لیکن بنو خزاعہ کا سردار جس کا نام عمرو بن لحی ہے، اور اسی کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہنم میں دیکھا تھا سب سے پہلے، جو اپنی اتنیوں کے بل زمین میں گھسیٹ رہا تھا جہنم میں۔ تو عمرو بن لحی جو مکہ کا رہنے والا تھا، اس کی شہرت اور پاپولرٹی اس اعتبار سے تھی کہ بہت دیندار ہے، تقوی والا ہے، علم والا ہے، حکمت والا ہے، اس اعتبار سے اس کی شہرت اور پاپولرٹی تھی۔ یہ بندہ عمرو بن لحی جو ہے، یہ سیریا اور شام جاتا ہے اس وقت میں، اور جب وہاں جاتا ہے تو وہاں دیکھتا ہے کہ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، آئیڈل ورشپ وہاں پائی جا رہی ہے، بت پرستی وہاں پائی جا رہی ہے۔ تو اس کو وہاں کا یہ طریقہ بہت راس آیا، بہت اچھا لگا کہ یہ تو انبیاء کی سرزمین ہے شام، اس کا مطلب یہ کہ آئیڈل ورشپ، بت پرستی یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ تو وہاں سے ہبل جو بت ہے، بہت مشہور بت، سنا ہوگا آپ نے، شام سے عمرو بن لحی پہلا شخص ہے جو شام اور سیریا سے وہ اسٹیچو، وہ بت لے کر آ گیا اور خانہ کعبہ کے اندر اس کو نصب کر دیا، گاڑ دیا۔ یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے گھر میں ایک اسٹیچو اور بت رکھا گیا، اور اس کی آئیڈل شپ اور اس کی بت پرستی کا اس طریقے سے مکہ کے اندر آغاز ہوا۔ وگرنہ واقعی اس سے پہلے لوگ جو ہے کمیاں پائی جاتی تھیں، لیکن وہ دین ابراہیمی پہ قائم تھے۔ تو بنو خزاعہ کا جو سردار تھا عمرو بن لحی، اس نے سب سے پہلے بت پرستی کو مکہ کی سرزمین میں ایجاد کیا اور بت کو لا کر خانہ کعبہ کے اندر رکھا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج تشریف لے گئے تھے تو آپ نے اس کو جہنم میں عمرو بن لحی کو دیکھا تھا۔ لوگوں نے اس کی بات اس لیے مان لی کہ یہ پہلے ہی سے بہت مشہور تھا کہ دیندار ہے، تقوی شعار ہے، علم والا ہے، حکمت والا ہے اور سردار ہے، اس لیے لوگوں نے اس کی بات کو قبول کیا اور مانا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس طریقے سے بت پرستی کا عرب کے اندر رواج پیدا ہوا، اور اس کے علاوہ اور جو بہت سارے بت جو مکہ کے علاوہ طائف میں موجود تھے، لات وغیرہ، منات اور عزا، ان بتوں کو بھی دھیرے دھیرے وہ کشید کر کے کھینچ کر کے عمرو بن لحی لے کر آیا۔ جدہ میں کچھ بت موجود تھے، وہاں سے لے کر آیا۔ پھر اسی طریقے سے اس کو خواب میں دکھایا گیا کہ اور بہت سارے بت ہیں، ود، سوا، یغوث، یعوق، یہ نوح علیہ السلام کے زمانے کے نیک لوگ ہیں، ان کے بت فلاں جگہ رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس طریقے سے بت پرستی کے رواج کو عمرو بن لحی نے عرب کے اندر، خاص طور سے مکہ کے اندر کیا ہے، عام کر دیا، اور وہ خانہ کعبہ جو صرف اللہ کی عبادت اور اس کی رضا، اس کی خوشنودی کے لیے بنایا گیا تھا، وہ بتوں سے بھر گیا۔ اور جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ فتح کیا تو 300 سے زیادہ بت وہاں موجود تھے، جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں سے نکالا اور ایک ایک کر کے سب کو توڑا۔ اس کے علاوہ بھی آپ اگر ان کے حالات پہ غور کریں گے تو آپ پائیں گے کہ اور بھی بہت ساری چیزیں ان کے یہاں موجود تھیں۔ جیسے مثال کے طور پر وہ مجاور بن کے بیٹھ گئے، وہ مجاور بن کر کے وہاں بیٹھ گئے جو لوگ مکہ کے رہنے والے یا عرب کے رہنے والے لوگ تھے، اور وہ زور زور سے لات کو، ہبل کو، عزا اور منات کو پکارتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ یہ ہماری باتیں اللہ رب العالمین تک پہنچاتے ہیں، ہمارا پیغام اللہ تک پہنچاتے ہیں، پھر اللہ رب العالمین کو جواب دیتا ہے۔ اس طرح کی باتیں وہ کہتے تھے، جسے اللہ رب العالمین نے قرآن میں کوٹ بھی کیا ہے کہ والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ کارساز، پارٹنر اور مددگار بنا لیے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العالمین تک پہنچا دیں، ہم ان سے اس لیے بات کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پیغام کو اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ اور اس طریقے سے اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں تو بہت ساری دوسری چیزیں جو رسم و رواج اور ٹریڈیشن ان کے اندر آ گئے، یہ نجومیوں کے پاس جانا، کاہنوں کے پاس جانا، اور اس کے علاوہ جو ہے قبروں کو سے مدد مانگنا، بتوں کو پکارنا اور بت پرستی کا بالکل اس میں ڈوب گئے۔ حالانکہ یہ حج بھی کرتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، عمرہ بھی کرتے تھے، سعی بھی کرتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، یہ سب کام کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے پاس کیا ہے، واضح طور پر اس طرح کے شرک اور بدعات کیا ہے، موجود تھے۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام سے پہلے عرب میں عرب کے جو لوگ تھے وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو فالو کر رہے تھے، لیکن عمرو بن لحی کے بت لانے کے بعد بہت سارے لوگ جو ہے بت پرستی میں اور آئیڈل ورشپ میں
گرفتار ہو گئے اور وہ زمانہ چلتا رہا یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ آ گیا. چند ہی لوگ تھے جو دین ابراہیم پر قائم تھے. اس کے علاوہ جو جزیرۃ العرب جو عرب پیننسولا ہے وہاں پر دوسرے جو مذاہب تھے جو ریلیجن تھے وہ یہود ہیں, عیسائیت تھی, پارسی مذہب مجوسی جس کو کہتے ہیں, یہ سب جو ہے دوسرے دھرم جو ہے موجود تھے اسلام کی آمد سے پہلے جزیرۃ العرب کے اندر. اور مدینے میں خاص طور سے یہودیوں کے بہت سارے قبیلے کیا ہے آباد تھے, بہت سارے قبیلے کیا ہے آباد تھے. یہ معاملہ ہوا کہ اسلام کی آمد سے پہلے عرب کے اندر کون کون سے دھرم مذہب اور ریلیجن پائے جاتے تھے اور اس طریقے سے عرب کے لوگ کس دھرم کو فالو کرتے تھے, اس کا ایک مختصر انٹروڈکشن اور تعارف. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جاہلی جو معاشرہ تھا, جس معاشرے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی ہے, اس کو ہم کہہ سکتے ہیں پری اسلامک عربین جو سوسائٹی تھی, اس کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کے حالات کیا تھے, اسلام کی آمد سے پہلے ان کے پاس کیا کمیاں اور خوبیاں پائی جاتی تھیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اجتماعی حالات کو ہم ان کے دیکھتے ہیں. جو سوشل اسٹیٹس ان کا تھا وہ کس طریقے سے تھا, اس میں اونچے طبقے کے لوگ جو ہائی سوسائٹی لوگ تھے وہ موجود تھے. تو ان کے پاس تو بہت حد تک جو ہے ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ خوبیاں موجود تھیں, جیسے عورتوں کی قدر ہوتی تھی, عورتوں کی بات مانی جاتی تھی, حتیٰ کہ بہت سارے لوگ جو ہے عورتوں کے نام پر صلح کر لیتے تھے. اگر عورت حکم دیتی تو صلح کر لیتے اور عورت کے لیے جنگ لڑ لی جاتی تھی. یہ جو ہائی پروفائل سوسائٹی تھی, جو اونچے طبقے کے لوگ تھے, ان کے یہاں عورتوں کا یہ مقام و مرتبہ موجود تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ مرد ہی حاکم ہوتا تھا, قوامیت اسی کے ہاتھ میں ہوتی تھی. لیکن یہ کہ عورتوں کے ساتھ انصاف تھا, ان پر ظلم نہیں تھا اور ان کی عزت کی جاتی تھی. لیکن وہی جو لوور سوسائٹی تھی, جو نیچے طبقے کے جو لوگ تھے, ان کے پاس معاملہ یہ تھا کہ عورتوں کی عزت نہیں تھی اور ان کے پاس نکاح کے مختلف طریقے رائج تھے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت جو بخاری کے اندر موجود ہے کہ ان کے پاس 4 طرح کے نکاح کے طریقے رائج تھے. ان میں ایک طریقہ اسلام کا ہے جو ہمارے پاس ابھی موجود ہے. اس کے علاوہ بہت سارے طریقے جو تھے وہ سوائے بدکاری, فحاشی اور اڈلٹری کے کچھ بھی نہیں تھا. ایک عورت کے پاس کئی مرد جاتے تھے, اس کے بعد جو ہے جب بچہ ٹھہر جاتا تو عورت بلاتی تھی کہ تم سارے لوگ میرے پاس آؤ, یہ بچہ تمہارا ہے. اور اس طریقے سے کبھی ایسا ہوتا تھا کہ گھروں پر وہ باقاعدہ فلیگ اور جھنڈے لگائے ہوئے ہوتے تھے اور ہر آدمی آئے ان کے ساتھ جو ہے ریلیشن بنائے. پھر اس کے بعد جب حمل ٹھہر جاتا تو قیافہ شناس آتا اور وہ کہتا کہ بچہ فلاں سے ملتا ہے تو اس کو اس کے حوالے کر دیا جاتا تھا. یعنی اس طرح کے بہت گندے نکاح کے طریقے رائج تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ٹرائبلس اور قبیلے وہ تھے جہاں پر لڑکیوں کی پیدائش کو منحوس سمجھا جاتا تھا اور ان کے پیدا ہوتے ہی ان کو درگور کر دیتے, زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. بہت سارے قبیلوں میں یہ تھا کہ بچوں کو روزیوں کی وجہ سے کہ کھلانے پلانے کے لیے نہیں ہمارے پاس ہے, وہ ان کو قتل کر دیتے تھے, اپنی ہی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے وہ قتل کر دیتے تھے. یہ سارے عرب میں نہیں تھا. بہت سارے لوگ بیان اس طریقے سے کرتے ہیں کہ پورے عرب میں تھا, نہیں. عرب کے کچھ قبیلوں میں, کچھ ٹرائبلس میں اس طرح کی چیزیں کیا ہے موجود تھی. اسی طریقے سے اور بھی کمیاں ان کے پاس کیا ہے اس کے علاوہ بھی پائی جاتی تھیں. اگر ہم یہ ہو گیا سوشل اسٹیٹس پری اسلامک عربین سوسائٹی سے کی چند جھلکیاں اور اس کی کچھ نشانیاں آپ کے سامنے ذکر کی گئیں. جو اجتماعی جاہلی جو معاشرہ ہے, اجتماعی جو حالات وہاں کے تھے, جو ہم کہہ سکتے ہیں سوشل اسٹیٹس, وہ آپ کے سامنے ذکر کیا گیا. اب اگر ہم دیکھیں کہ اقتصادی حالت جو ان کی تھی, اکنامیکل حالت اسٹیٹس ان کا کیا تھا, تو ظاہر سی بات ہے جہاں پر سوشل اسٹیٹس اچھا نہ ہو وہاں پر اکنامیکل اسٹیٹس اچھا نہیں ہو سکتا ہے. یعنی جہاں کے اجتماعی حالات اچھے نہ ہو تو وہاں کے اقتصادی فائننس کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا ہے. تو وہی پریشانی ان کے پاس بھی تھی کہ ان کے پاس اکنامیکلی جو ہے فائننس کے اعتبار سے بڑے ویک تھے. اولاً یہ کہ عرب کے لوگوں میں ہنر نہیں تھا, صنعت نہیں تھی, کھیتی باڑی بھی بہت کم لوگ کرتے تھے, عورتیں سوت وغیرہ کاٹتی تھیں اور جو پیسے آتے تھے وہ ساری کی ساری جنگوں میں اور لڑائیوں میں وہ گزار دیتے تھے, کیونکہ 4 مہینہ چھوڑ کے 8 مہینہ تو یہ آپس میں لڑائی ہی کرتے رہتے تھے. آپس میں کیا ہے, یہ جو قبیلے ایک قبیلے دوسرے قبیلوں سے لڑائی کرتے تھے. قبائلی عصبیت بہت زیادہ تھی.
اپنے قبیلے کے لیے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، چاہے وہ حق پر ہوں یا نہ حق پر ہوں۔ ان کے پاس مشہور تھا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ تو کہتے تھے کہ ہمارے قبیلے کا ہے، یہ اگر ظالم ہے تب بھی اس کی مدد کریں گے اور مظلوم ہے تو مدد کریں گے۔ یہ بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بیان فرمائی، لیکن یہ معنی نہیں جو وہ جس پس منظر وہ بیان کرتے تھے۔ آپ نے کہا انصر اخاک ظالما و مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ تو ظالم کی مدد کرنے کا مطلب یہ کہ اس کو ظلم سے روک دو، یہ ظالم کی مدد کرنا ہے، اور مظلوم تو بہرحال مظلوم اس کی مدد کی جائے گی۔ لیکن ان کے پاس اس سینٹنس کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے اپنے قبیلے کا، ہماری اپنی برادری کا ہے، یہ ظالم ہے تب بھی اس کی مدد کریں گے، اس کا ڈیفینس کریں گے، اور مظلوم ہے تو اب تو کریں گے ہی۔ تو یہ ایک طرح سے ان کے پاس قبائلی عصبیت بھی بہت اعلیٰ درجے کی تھی، اور ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ، دوسرے قبیلوں کے ساتھ خون خرابہ اور لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ 4 مہینوں کو چھوڑ کر کے جو حرمت والے مہینے ہیں ان کو چھوڑ کر کے 8 مہینے جو ہے یہ لڑائی جنگ ہی کرتے رہتے تھے۔ تو اس وجہ سے اکنامیکل جو اسٹیٹس تھا ان کے پاس وہ بہت ہی ویک تھا، بہت ہی کمزور تھا۔ ایک تو ہنر وغیرہ نہیں تھے، ٹیکنالوجی وغیرہ ان کے پاس نہیں تھی، کم ہی لوگ تھے جو کمانے کھانے پہ دھیان دیتے تھے اور کچھ کھیتیاں وغیرہ کرتے تھے۔ تو ایک طرح سے بھوک مری وغیرہ بہت زیادہ عام تھی، جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ لوگ اپنے بچوں تک کو بھوک کی وجہ سے کیا ہے قتل کر دیا کرتے تھے، جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ بھی قرآن میں کئی جگہ کیا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنے بچوں کو بھوک کی وجہ سے، کھلانے کی وجہ سے قتل مت کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم انہیں بھی روزی دیتے ہیں اور تم کو بھی روزی، نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم انہیں بھی روزی دیتے ہیں اور تمہیں بھی روزی دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اس پر قدغن اور پابندی لگائی گئی کہ اس خوف اور ڈر کی وجہ سے بچوں کو کھلانا پڑے گا، آپ بچوں کو قتل نہ کریں۔ تو یہ اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ اکنامیکل جو اسٹیٹس ان کا تھا وہ بھی کیا ہے بالکل آخری دم پہ تھا، سانسیں لے رہا تھا، کیونکہ اجتماعی حالت اچھی نہیں تھی، اور لڑائی جنگ جب آدمی کرتا رہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسی صورت میں حال میں اکنامیکل پوزیشن اور اسٹیٹس کیا ہو سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ معاملے بھی کیا ہے ان کے پاس تھے۔ تیسری حالت پہ اگر ہم آتے ہیں، مورل اسٹیٹس ان کا دیکھتے ہیں، اخلاقی جو حالات ان کے تھے تو اس میں بھی بہت زیادہ خرابیاں تھیں۔ شراب پیتے تھے، زنا کرتے تھے، سود کھاتے تھے، اور اسی طریقے سے جوا کھیلتے تھے۔ یہ سارے کی ساری برے کام جو ہے ان کے پاس موجود تھے، جو وہ بڑے شہنشاہی انداز میں کیا ہے کرتے تھے۔ لیکن یہ بات ابھی بتانے کی ہے اور سمجھنے کی ہے کہ ان تمام چیزوں کے بعد بھی ان کے پاس کچھ اچھے اخلاق بھی تھے، ان کی کچھ اچھی عادتیں بھی تھیں جو عرب کے اندر ہی پائی جاتی تھی، باقی لوگوں میں نہیں پائی جاتی تھی۔ یعنی عرب میں کچھ ایسی بھی خوبیاں تھیں جو عرب کے علاوہ کسی کہیں اور نہیں پائی جاتی تھیں۔ ان میں سے یہ ہے کہ وہ بڑے سخی تھے، بڑے فیاض تھے، بہت زیادہ خرچ کرنے والے تھے، بہت زیادہ کھلانے اور پلانے والے تھے، بہت زیادہ مہمان نوازی کرنے والے تھے، اور یہ وہ صفت تھی عرب کے اندر جو پوری دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی تھی۔ حتیٰ کہ غریب ہوتے، کوئی مہمان ان کے دروازے پہ آ جاتا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو جو سواری ہوتی ان کی، اونٹ اور گائے وغیرہ جو ہوتے، اسی کو ذبح کر کے مہمان کے سامنے پیش کر دیتے، اور اس بات کی پرواہ نہ کرتے کہ پھر آخر وہ کیا کھائیں گے پیئیں گے، کیا کھائیں گے پیئیں گے، اس کی پرواہ وہ نہ کرتے تھے۔ تو بڑے سخی اور بڑے فیاض تھے، اور یہ صفت آج بھی عرب کے اندر کیا ہے موجود ہے۔ وہ حاجیوں کو کھلاتے پلاتے تھے، ان کے کھانے پینے کے لیے کلیکشن کرتے تھے۔ حالانکہ آپ دیکھیں تو ان کی اکنامیکل کنڈیشن بہت ہی بری تھی، لیکن اس کے بعد بھی ہر سال وہ کلیکشن کرتے تھے، پورے قوم میں کلیکشن کرتے، پیسوں کو اکٹھا کرتے، جمع کرتے کہ اور حاجی لوگ آئیں گے تو ان کو کھلائیں گے پلائیں گے۔ تو یہ کرم جو ان کا تھا، کرم جو سخاوت اور فیاضی تھی، یہ بہت زیادہ تھی۔ اسی وجہ سے انہوں نے شراب کو بھی کرم کا نام دے دیا تھا، جو انگور سے تیار کی جاتی، اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ کیوں؟ کیونکہ جب وہ نشے میں آ جاتے تھے تو سب کچھ لٹا دیا کرتے تھے، سب کچھ وہ لٹا دیا کرتے تھے۔ تو یہ خوبی ان کے پاس تھی کہ ان کے پاس کرم تھا، سخاوت تھی، فیاضی تھی، بخیلی نہیں تھی، کنجوسی ان کے پاس نہیں تھی۔ اسی طریقے سے ان کی خوبیوں میں سے خوبی یہ تھی کہ وفائے عہد تھا، وہ ایگریمنٹ کو، وعدے کو نبھاتے تھے، اگرچہ اس کے لیے ان کی جان ہی کیوں نہ قربان کرنی پڑے۔ تو اگر کسی سے انہوں نے وعدہ کر لیا ہے تو اس کو وہ فلفل کرنے کی پوری کوشش کرتے تھے۔ ایسے ہی ان کی خوبیوں میں سے ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ عزائم کو، جو ان کے ارادے ہوتے تھے اس کو وہ پورا کرتے تھے، جو عزائم ہوتے تھے ان کو وہ
پورا کرتے تھے. ان کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ تھی کہ وہ بڑے ہی سادگی کی زندگی گزارتے تھے, بڑی سمپل زندگی گزارتے تھے, اور ان کے یہاں بہت زیادہ تکلف پہننے میں, کھانے ہونے میں, ان چیزوں میں نہیں تھا, بڑی سادگی زندگی گزارتے تھے. تو یہ کہہ سکتے ہیں جو ان کا مورل اسٹیٹس ہے ٹھیک ہے, اس میں بہت ساری کمیاں خامیاں پائی جاتی تھیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے اخلاق میں بہت ساری چیزیں کیا ہیں, بڑی عمدہ اور اچھی تھیں. اگر آدمی غور کرے تو ان میں سے بہت ساری چیزیں آج بھی عرب کے اندر کیا ہے پائی جاتی ہیں, آج بھی عرب کے اندر پائی جاتی ہیں. تو اس طریقے سے الحمدللہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ہم اور آپ نے آج کے لیکچر اور آج کے درس میں کئی اہم چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کی. ان میں اہم چیزیں یہ ہے کہ اسلام سے پہلے, اسلام کی آمد سے پہلے جو رولنگ سسٹم تھا وہ کیا تھا, اسلام سے پہلے جو مذاہب تھے عرب کے وہ کیا تھے, اور اسی کے ساتھ ساتھ حکومت کرنے کا ان کا جو طریقہ کار تھا وہ ہم نے اور آپ نے سیکھا, اور ان کی جو پولیٹیکل اسٹیٹس تھی, حالت تھی جزیرۃ العرب کی, اسے ہم اور آپ نے جانا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پری اسلامک عربین سوسائٹی تھی اس کی چند جھلکیاں ہمارے اور آپ کے سامنے آئی ہیں. اب اس کے بعد باقاعدہ طور سے انشاءاللہ رب العالمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان اور آپ کا ذکر جو ہے شروع ہوئے جا رہا ہے. یہ چیزیں ذکر کی, ان میں سے کچھ چیزیں ضرورت کے حساب سے ہو سکتا آگے آئے بھی, باقی یہ ہے کہ آئندہ ہفتہ جو انشاءاللہ ہمارے پاس ہوگا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے بات کا آغاز کیا جائے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ نسب کیا ہے, آپ کا خاندان کیا تھا, آپ کس خاندان میں پیدا ہوئے, اور اسی کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمزم کا جو کنواں تھا اس کے بارے میں, ہاتھی والا واقعہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سال ہوا وہ, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے متعلق آپ کی پیدائش اور آپ کی وفات اور پورا وہ ایک واقعہ, یہ ساری کی ساری چیزیں انشاءاللہ رب العالمین آپ کے ساتھ ترتیب کے ساتھ آئیں گی. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اور آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو, اس کی آپ کی سوانح کو سمجھ سکیں اچھی طریقے سے, اور اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں, عملی زندگی میں نافذ کریں. یقینی طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور سوانح کو اختیار کرنے میں ہی ہماری اور آپ کی کامیابی ہے, اور اس کے بغیر کامیابی کا کوئی راستہ نہیں ہے. اور یہ چیزیں, یہ پیغام تمام لوگوں میں عام کرنا چاہیے کہ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے, سوانح سے جڑیں. ہم اور آپ جس قدر آپ کو پڑھیں گے انشاءاللہ اسی قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, آپ کی عادتیں, آپ کا طریقہ ہمارے اندر آتا چلا جائے گا. اور جتنا ہم آپ کو کم جانیں گے اتنے ہی آپ کے طریقے سے اور آپ کے عمل سے ہم اور آپ کیا ہے دور رہیں گے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.